شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے ابھی بھی، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے ابھی بھی، ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی۔ أما بعد قال علي عليه السلام اللهم بارك لنا في فضة سامعین محترم، میری تقریر کا عنوان حضرت فضہ کے فضائل بیان کرنا ہے۔ حضرت فضہ کی شان میں کچھ شعر بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ماجرا کیا ہے خدا جانے یہ قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے خدا جانے یہ قصہ کیا ہے، سورہ دہر بتائے گی کہ فضہ کیا ہے، سورہ دہر بتائے گی کہ فضہ کیا ہے۔ فضہ کی سیرت سے وہی بوئے وفا آتی ہے، فضہ کی سیرت سے وہی بوئے وفا آتی ہے، جیسے عباس کے پرچم سے ہوا آتی ہے، جیسے عباس کے پرچم سے ہوا آتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد کا گھرانہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد کا گھرانہ، ہیبت عہد یداللہ کا چھانا دیکھا، ہیبت عہد یداللہ کا چھانا دیکھا، باقر و عابد و سبتین کا آنا دیکھا، باقر و عابد و سبتین کا آنا دیکھا، فضہ نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا، فضہ نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا۔ پنجہ صبر سے ہر ظلم کو موڑا ہے تو نے، پنجہ صبر سے ہر ظلم کو موڑا ہے تو نے، انقلاب آئے مگر ساتھ نہ چھوڑا ہے تو نے، انقلاب آئے مگر ساتھ نہ چھوڑا تو نے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی۔ رسول خدا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی کے گھر گئے۔ جب واپس جانے لگے بی بی فاطمہ آئی، گزارش کی بابا جان کل میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ دوسرے دن رسول خدا نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے۔ جب کھانا دعوت کھانے کے بعد جب واپس جانے لگے، امام حسن آئے، عرض کی نانا جان کل میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ رسول خدا تیسرے دن نماز پڑھنے کے بعد علی و فاطمہ کے گھر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد جب واپس جانے لگے، امام حسین آئے، عرض کی نانا جان کل میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ رسول خدا چوتھے دن نماز پڑھنے کے بعد علی و فاطمہ کے گھر گئے۔ جب واپس جانے لگے حضرت فضہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ کل میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ پانچویں دن رسول خدا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جانے لگے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے میری کنیز فضہ کے گھر جائیں، فضہ کی دعوت پر جائیں۔ رسول خدا یہ سن کر حضرت فضہ کے گھر گئے۔ دیکھا تو حضرت فضہ دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ حضرت فضہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوئی اور اندر لے گئی، اپنے حجرے میں گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اے اللہ میں نے تیرے حبیب کو دعوت پہ بلایا ہے پر میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فضہ کے سامنے ایک تشت میں جنت کا کھانا حاضر ہوا۔ حضرت فضہ یہ دیکھ کر خوش ہوئی، تشت اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دی اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضہ سے پوچھا، فضہ یہ جنت کا کھانا کہاں سے لائی؟ حضرت فضہ نے جواب میں کہا، یا
رسول اللہ میں اس گھر کی خادمہ ہوں جس گھر میں علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ امام حسنین جنت کی جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول خدا یہ سن کر خوش ہوئے اور امام علی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی فضا، اے اللہ فضا کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے۔ عزاداروں، میں حضرت سکینہ کے مسائل بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سکینہ امام حسین علیہ السلام کو بہت پیاری تھی۔ آپ اپنے سینے پر سلاتے تھے، لیکن اس ننھی سکینہ کو کربلا میں بہت سے مصائب دیکھنا پڑے۔ عاشور کے دن حضرت سکینہ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی اور سب سے پہلے آپ کے بھائی علی اکبر شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے اور عزاداروں، عاشور کے دن سب بچے پیاسے تھے، سب بچوں نے خشک جام اٹھائے ہوئے تھے اور پانی کی صدائیں لگا رہے تھے۔ حضرت سکینہ آئی، سب بچوں کو تسلی دی اور کہا چچا عباس ابھی پانی لے کر آئیں گے، لیکن افسوس حضرت عباس بھی شہید ہو گئے۔ عزاداروں، حضرت سکینہ کے لیے وہ وقت بہت مشکل ہوگا جب آپ کا ننھا سا بھائی علی اصغر گلے میں تیر کھا کر شہید ہو گیا اور حضرت سکینہ کے لیے بابا کے علاوہ اور کوئی نہ رہا۔ جب آپ کا بابا حسین میدان جنگ میں جانے لگے تو حضرت سکینہ آئی، اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گئی اور کہا بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سکینہ، جس کا عباس مارا گیا ہو، جس کا علی اکبر شہید ہو گیا ہو، جس کا کوئی نہ رہا ہو، وہ کدھر جائے؟ پھر حضرت سکینہ نے کہا بابا ہمیں نانا کے مدینے پہنچا دیں۔ مجبور امام نے بس یہی کہا بیٹا سکینہ، میرے بعد تمہارے اوپر بہت مصیبتیں آئیں گی، صبر سے کام لینا، زیادہ آہو بکار نہ کرنا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان۔